वालेकुम। आज एक और वीडियो के साथ, जो कि आज हम थोड़ा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ नहीं करने जा रहे और किसी मुल्क को हम क्रिटिसाइज़ नहीं करने जा रहे। तो एक शख्स के बारे में बात करेंगे जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हम अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें तो उन्होंने एक पेशगोई की है, मतलब उन्होंने ख्वाब देखा है। अब ख्वाब क्या है वो तो मैं बाद में बताऊंगा एंड में क्या है। लेकिन सबसे पहले इन्होंने ख्वाब देखा है, तो ख्वाब के बारे में हम जान लेते हैं कि ख्वाब की इस्लाम में क्या वो है, हकीकत क्या है। ख्वाब क्या सच्चे होते हैं, क्या ख्वाब झूठे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ख्वाब होते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब के बारे में क्या कहते हैं, इन्होंने क्या पेशगोई की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बातें बताई हैं ख्वाब के बारे में और क्या कहा है हदीस के मुताबिक हम देखेंगे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अल मुबाशरात। अल मुबाशरात, तो साहबा ने उनसे पूछा कि अल मुबाशरात का मतलब क्या है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल मुबाशरात का मतलब है द ट्रू गुड ड्रीम्स। ठीक है, कि एक सच्चे और अच्छे ख्वाब। अब मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब को तो मानते हैं। उन्होंने क्या कहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब प्रॉफिट हुड और उनके जो असरात हैं, मतलब इफेक्ट्स जो हैं, जब लोगों से दूर होते जाएंगे, तो जो ईमान वाले लोग होंगे, जो ईमान याफ्ता लोग होंगे, बिलीवर्स होंगे, उनको ख्वाब के जरिए से गाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशगोई की थी, जो ख्वाब के बारे में हमें बात बताई है, जो साहबा को बात बताई है और हमें हमारे सामने हदीस की शक्ल में आई है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने सूरह यूसुफ सुनी हो तो आपने देखा होगा सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। ठीक है, जिसकी पेशगोई उनके खुद वालिद ने की थी। उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में जाते हैं तो मिस्र के बादशाह ख्वाब देखते हैं। ठीक है, मिस्र के बादशाह ख्वाब देखते हैं, उनकी पेशगोई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद करते हैं और इस तरह से वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक इज्जत बख्शी जाती है मिस्र में और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद भी बादशाह बन जाते हैं। ठीक है, मिस्र के एक समझे हुक्मरान बन जाते हैं। तो जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था, उनका ये था कि 7 सितारे और कुछ जो है ना एक चांद और उनको जो है सजदा कर रहा है। ठीक है, कुछ सितारे और एक चांद और सूरज उनको सजदा कर रहे हैं। और जब नॉन बिलीवर्स, जो कि नॉन मुस्लिम किंग था इजिप्ट का, जब उसने ख्वाब देखा था, उसने ये देखा था कि कुछ फेट कायस, जो मोटी काऊ हैं, वो उनको पतली काय जो है वो खा रही हैं और 7 ईयर्स, ऐसे समझे 7 ईयर्स जो है वो बहुत बड़ी पैदावार हुई है, लेकिन 7 ईयर्स के बाद कोई पैदावार वगैरह नहीं हो रही। उनकी पेशगोई रसूल मतलब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की। ठीक है, इट मीन्स ख्वाब का कॉन्सेप्ट है। और जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब हम नहीं होंगे, मतलब हम उन लोगों को गाइड नहीं कर पाएंगे, तो जो ईमान वाले लोग होंगे, जो बिलीवर्स होंगे, उनको ख्वाब के जरिए से गाइड किया जाएगा। ठीक है, अब जिस बंदे की मैं बात करने जा रहा हूं, मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम। ठीक है, मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम, इनके ख्वाब बहुत मशहूर है कि वो जो भी ख्वाब देखते हैं वो उनका ख्वाब हमेशा सच होता है। ठीक है, तो उन्होंने अब रिसेंटली एक ख्वाब देखा है। पहले इनके पास ख्वाब के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने पहले क्या देखा है। तो पहले पहले ये सवाल ये कि हम मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम, वो जो भी ख्वाब देखता है, तो हम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, इतना क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम उसके ख्वाब के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज कह रहे, अकॉर्डिंग टू मोहम्मद कासिम डिवाइन ड्रीम्स अ लार्ज वर्ल्ड ब्रेकआउट। इन्होंने ये भी एक ख्वाब देखा है कि मिडिल ईस्ट में एक थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी मिडिल ईस्ट में। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली मुस्लिम विल बी पेरिश्ड। To avoid this catastrophe, we must spread these dreams and we must unite and we must do planning to save people's life. तो इन्होंने ये ख्वाब देखा है कि मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी जंग होगी जिनमें मुसलमानों को पेरिश किया जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लानिंग करनी चाहिए, इस तरह की प्लानिंग कि हम लोगों की जिंदगी बचा सकें। इसके अलावा कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ इनोसेंट पीपल विल फॉल विक्टिम टू द वार। इनोसेंट पीपल विक्टिम बनेंगे इस जंग के। Through Muhammad Qasim's dream, we can make people aware of what they should do to protect themselves in future. तो मोहम्मद कासिम के जो ख्वाब है, इन ख्वाब के जरिए हम अपनी कुछ स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं और उन प्लानिंग के जरिए हम लोगों की जिंदगी को बचा सकते हैं और उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं
کہتے ہیں اسپریڈنگ محمد قاسم ڈریم ول اویکن پیپل. ظاہر سی بات ہے اگر خواب دیکھا ہے اور ایسے بندے نے خواب دیکھا ہے جس کے خواب سچ ہوتے ہیں تو لوگوں کو اویئر ہونا چاہیے. جیسے کہ جب یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام نے جتنے بھی خواب دیکھے تھے پہلے تو لوگ ان کو نہیں مانتے تھے, لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک خواب سچا ہوا تو پھر جو بھی حضرت یوسف علیہ السلام بات کرتے تھے لوگ ان کو مانتے تھے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بھی بات کرتے تھے ایون کفار بھی ان کی بات مانتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ سچا بندہ ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتا, سچا بندہ ہے اور اس سچے بندے کی باتیں سچ ہوں گی, اس لیے کفار بھی ان کی باتوں کو مانتے تھے. ٹھیک ہے, تو اگر اس وقت ایک ایسا بندہ ہے جو خواب دیکھتا ہے اور ان کے خواب سچے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اس کے خواب کو فالو کرتے ہوئے اس کے خواب کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق پلاننگ کرنی چاہیے اور ہمیں اسٹریٹجی بنانی چاہیے. ٹھیک ہے, if Pakistan is taken into account, پاکستان کی اگر بات کریں, spreading the dreams of Muhammad Qasim will not only bring awareness among people but also these dreams will help in convincing the main leadership of Pakistan. ٹھیک ہے, پاکستان کی اگر بات کریں تو محمد قاسم کے جو ڈریمز ہیں وہ نہ صرف ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں گے لیکن لوگوں کو جو کنونس کرنے بھی ہمیں ہیلپ کریں گے, اور پاکستان کی اسپیشل جو لیڈرشپ ہے ان میں بھی بہت زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم اور بات کریں اس کے خواب کے بارے میں محمد قاسم کے, اسپیشلی دا آرمی چیف, ہاؤ ٹو ہینڈل دا سچویشن وین اٹ ول گیٹ آؤٹ آف کنٹرول اینڈ وین دیئر ول بی کیوس اینڈ انسرٹینٹی ایوری ویئر ان پاکستان. Then, when the army chief will listen to Qasim's dream carefully and he believes in them, the last prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam too will testify to him through his dream that Muhammad Qasim's dreams are true and what they are from Allah. ٹھیک ہے, تو آرمی چیف کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آرمی چیف محمد قاسم کے ڈریمز کو دیکھ کر اگر ان پر بلیو کرے اور ان کے خواب کے مطابق کوئی پلاننگ بنائے تو پاکستان کے لیے اچھا بہتر ہو سکتا ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹیسٹیفائی کیا گیا, وہ ان کو جو خواب آتے تھے وہ اللہ کی طرف سے آتے تھے, تو ان کو ٹیسٹیفائی کیا جاتا تھا کہ یہ جو خواب دیکھتے ہیں کیا سچے ہیں کیا یا تو جھوٹ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن محمد قاسم کے جو خواب ہیں وہ ہمیشہ ہمیں اپ کمنگ جو ٹرائلز آتے ہیں ان کے لیے وارن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک وارننگ دیتے ہیں کہ آپ کے فیوچر میں جو بھی چیز ہونے والی آپ ان کے لیے پریپیئر رہیں. اس کے علاوہ اینڈ دے گائیڈ اس ٹو دا بیسٹ وے ٹو ڈیل ود دیم, اور ایک پراپر ایک بیسٹ وے ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم ان خواب کو, وہ جو ہمارے سامنے سچویشن آنے والی ہے ان سچویشن کو ہم کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں اینڈ آفن دے ہیو گڈ ٹائڈنگ ان دیم, اور ہمیں ان کے جو خواب ہیں ان کے ساتھ ہمیں بالکل جو ہے نا پراپر طریقے سے ٹائڈ ہونا چاہیے. پھر کہتے ہیں کہ دیر از نو جسٹیفیکیشن فار ریجیکٹنگ محمد قاسم ڈریم, تو محمد قاسم کے جو ڈریمز ہیں ان کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. کیسے؟ کہتے ہیں محمد قاسم از اے کامن مین اینڈ اے فالوور آف دا لاسٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. He has been waiting for his dream to come true for the last 28 years, just as Yusuf alayhi salam waited potentially for years and endured hardship in his life and faced difficulties. تو ان کی لائف کو تھوڑا کمپیئر کیا جا رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی لائف سے, کیونکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلی جو پیش گوئی کی تھی دو قیدیوں کے حوالے سے, وہ پیش گوئی پوری ہوئی اور ان کا خواب سچا ہوا جو انہوں نے دیکھا تھا اور جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ انتظار کرتے رہے کہ کب میں اس قید سے آزاد ہوں گا اور کب میں جو خواب پیش گوئی کرتا ہوں وہ پورے ملک کے لیے کسی کے لیے کام آئیں گے. ٹھیک ہے, تو جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کام ویٹ کیا, اس طرح سے قاسم نے بھی, محمد قاسم بن عبد الکریم نے بھی 28 سالوں تک انتظار کیا ہے اس خواب کو پورا ہونے کے لیے. اس کے علاوہ کہتے ہیں it is Allah's will for whom who will bestow his special blessings and count them among the righteous one. کیونکہ خواب جو بھی آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں, تو یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے, اللہ کس کو چوز کرتا ہے پراپر اپنی امت جو لوگوں کی گائیڈنس کے لیے. اللہ says in the Quran in Surah Yusuf, and thus did we give to Yusuf power in the land. He had mastery in it wherever he liked. ٹھیک ہے, تو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ پاور دی, اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ قوت دی, اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خواب کی تعبیر کرنے کا یہ علم سکھایا. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ہی سکھائی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو, جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی پیش گوئی کر کے اتنا وہ آگے نکل گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک بادشاہ بنے مصر کے.
ٹھیک ہے. تو حضرت یوسف تو آپ پہلے آپ کو پتا ہوگا یہ ساری چیزیں. تو اینڈ میں ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا, کیونکہ ڈریم تو سچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈریم 100% تو نہیں, لیکن تقریباً ایسے ڈریمز جن کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے تو وہ سچے ہوتے ہیں, جس میں اللہ کی ول ہوتی ہے تو وہ ڈریم سچے ہوتے ہیں. اب ابھی ریسنٹلی محمد قاسم بن عبد الکریم, انہوں نے کیا خواب دیکھا ہے؟ محمد بن قاسم عبد الکریم کہتے ہیں کہ پاکستان ول بیکم دا ورلڈ سپر پاور. پاکستان ورلڈ سپر پاور بنے گا, اور امریکہ یورپ پاکستان سے مطلب ہم سے لون لے گا. تو یہ خواب دیکھا ہے محمد قاسم عبد الکریم نے, محمد بن قاسم عبد الکریم نے, کہ پاکستان فیوچر میں آنے والے وقت میں سپر پاور بنے گا, دنیا کا سپر پاور بنے گا, اور امریکہ اور یورپ ہم سے لون لیں گے, پاکستان سے لون لے گا. اب انشاءاللہ یہ انہوں نے جو خواب دیکھا ہے وہ انشاءاللہ پورا بھی ہوگا, کیونکہ انہوں نے جو بھی خواب دیکھے ہیں تو ان کے پورے ہو رہے ہیں. اٹ مینس اگر یہ بھی انہوں نے خواب دیکھا ہے تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہوگی, اللہ کی مرضی ہے کہ پاکستان سپر پاور بنے, تو انشاءاللہ بنے گا. آگے کیا کہتے ہیں دس مین, ان کے بارے میں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں یہ ساری چیزیں. دس مین محمد قاسم whose many dreams become reality. یہ مین جو بندہ ہے محمد قاسم جن کے خواب ریئلٹی میں تبدیل ہوئے ہیں. فرام عمران خان's ouster to the break out of coronavirus. عمران خان سے لے کر کووڈ-19 کے بریک آؤٹ تک. has revealed another of his dream during an interview to the private media channel. تو یہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے پرائیویٹ میڈیا چینل پہ, آپ اس کی ویڈیو جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو محمد قاسم ڈریم پاکستان ول سون بیکم دا سپر پاور آف دا ورلڈ ود دا ہیلپ آف اللہ, اینڈ یو ایس اینڈ یورپ ول ٹیک لونز فرام اس. تو یہ ان کا ڈریم ہے, انشاءاللہ یہ ڈریم پورا ہوگا. محمد بن قاسم نے خوابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارتیں کی ہیں. تو ہمارا جو ایمان ہے, جو ابھی تک جو میں نے پوری باتیں کی ہیں, اللہ نے فرمایا ہے, اللہ نے کہا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب ہم نہیں ہوں گے تو جو ایمان والے ہوں گے ان کو خوابوں کے ذریعے سے گائیڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, ایمان والے لوگوں کو خوابوں کے ذریعے گائیڈ کیا جاتا ہے, جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کے ذریعے گائیڈ کیا گیا, خوابوں کے ذریعے ان کو گائیڈ کیا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں کے ذریعے گائیڈ کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوابوں کے ذریعے گائیڈ کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا خواب دیکھا تھا, بڑی سے اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرنے کا خواب دیکھا تھا. تو جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں انہوں نے سب نے خواب بھی دیکھا ہے, ان کے پاس وحی بھی آئی ہے, لیکن ہم انسانوں کے پاس تو وہی نہیں آ سکتے نا, وہی صرف انبیاء کے پاس آتی تھی, انبیاء کرام کے پاس آتی تھی. ٹھیک ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی عام بندے کے پاس نہیں آتا. تو ہمیں خواب کے ذریعے گائیڈ کیا جاتا ہے لوگوں کو جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور جو اللہ کی راہ پہ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ جو محمد قاسم بن عبد الکریم نے خواب دیکھا ہے وہ انشاءاللہ پورا ہوگا, کیونکہ رمضان, جیسے کہ میں نے کل والی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ پاکستان رمضان کے مہینے میں الگ ہوا تھا, بنا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے پاکستان مسلم امہ کے لیے, اور ہو سکتا ہے کہ دوبارہ مسلم امہ پاکستان کی لیڈرشپ میں یونائٹ ہو. اور کیونکہ یہ بھی ہونا ہے, جتنا میں نے پڑھا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب مسلم امہ یونائٹ ہو جائے گی, ایک ساتھ ہو جائیں گی. تو ہو سکتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے پاکستان کے ہاتھ میں آ جائے, اور پاکستان کی نگرانی میں جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں وہ ساری ایک ساتھ ہو جائیں. اور جو انہوں نے یہ پیش گوئی کی ہے مڈل ایسٹ میں جو جنگ ہوگی اور جس میں مسلم امہ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا, اس سے مطلب چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یا اس سے پروٹیکشن کے لیے ہمیں اسٹریٹجی لینی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ پاکستان جب سپر پاور بن جائے گا تو پاکستان دوسری کنٹریز کی ہیلپ لے کر, مطلب دوسری جو مسلم کنٹریز ہوں گی وہ پاکستان کی ہیلپ کریں گی, اور ان سے ہم ہو سکتا ہے جب ورلڈ مڈل ایسٹ میں جب جنگ ہوگی تو اس سے ہم تھوڑی بچت کر سکیں. تو آج کا تھوڑا یہ تھا جس پہ میں نے دیکھا کہ محمد بن قاسم کے بارے میں بات کرنی چاہیے, اور انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ رمضان میں جو یہ خواب دیکھا ہے انہوں نے, اور انشاءاللہ یہ خواب پورا ہوگا ایک نہ ایک دن.
ملتے ہیں نیکسٹ کسی